الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں تیسرا رکوع اور سورہ البقرہ کا 35واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 258 تک کی آیات آ چکی ہیں۔ آیت نمبر 258 کے بعد ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله بعد عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ۔ کل آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے وقت بادشاہ نمرود کے سامنے جانا اور اس کا سجدہ نہ کرنے پر جو گفتگو بھی ہے، دنیا میں اللہ کے موجود ہونے نہ ہونے پر وہ اپنے کو خدا کہلاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی مخلوق تو خدا ہو ہی نہیں سکتی، چنانچہ اللہ کی صفت ہے موت و حیات کا مالک ہونا، اور دنیا میں جتنے بھی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے کو نہ انہوں نے پیدا کیا، نہ وہ اپنے کو موت سے بچا سکتے، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں نہ موت کے مالک ہیں۔ جب وہ یہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل کے ذریعے اس کو خاموش کیا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو ذرا اس کے الٹا کر کے دکھاؤ، پچھم سے نکالو پورب میں ڈبو۔ تو یہ دلیل سن کر کے وہ لاجواب ہوا، لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی ہے، بڑی سی بڑی دلیل اس کے سامنے آ جائے وہ ضد عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتا۔ چنانچہ وہ کافر بادشاہ نمرود ایمان تو نہیں لایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے سامنے لاجواب بھی ہو گیا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے دشمنی نکالنی چاہیے، آگ میں ڈالا، لیکن اللہ رب العزت نے آگ میں بھی آگ کو جو ہے گلستان بنا دیا، اور نمرود جو اپنے آپ کو بادشاہ بنا ہوا تھا، اللہ نے ایک حقیر سی مخلوق مچھر کے ذریعے سے اس کو ایسا عذاب میں دنیا میں مبتلا کیا کہ اللہ ابن کثیر کے مطابق نتھنے میں وہ مچھر گھسا، دماغ میں جا کر کے وہ چاٹتا رہا، اس کی وجہ سے وہ بے چین رہتا، اپنے سر پہ جو ہے کے مرواتا، کہیں کسی چیز سے بھاری چیزوں سے سر پہ مارو تاکہ آرام ملے، سر پڑتا، اسی میں اس کا انتقال ہوا، مر گیا۔ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے گفتگو کل کی آیت میں تھا۔ آج ایک اور واقعے کا ذکر ہے۔ کل کے واقعے سے باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے دنیا میں موجود ہونے دلیل کا ذکر تھا۔ آج کا جو واقعہ آ رہا ہے، اس واقعے میں بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اللہ رب العزت مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گے، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح توحید باری تعالیٰ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور بلکہ پہلا عقیدہ ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ مشترکہ دعوت ہے، اور سب کا یہ پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی صفات ہیں جو آیت الکرسی میں آئیں، اور اسی کی وہ صفات جو ابراہیم علیہ السلام نے دلیلوں میں ذکر کی۔ مخلوق کوئی بھی مخلوق کے اندر وہ صفتیں نہیں جاتی، لہذا وہ خدا کہلانے کی وہ مستحق نہیں۔ اور آج کے اسی طریقے سے ایک اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ اسلام کے علاوہ باقی مذاہب کے اندر مختلف طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اٹھائے تو جائیں گے لیکن ہمارے گناہوں کا بوجھ تو عیسیٰ علیہ السلام لے جا چکے، ہمیں کوئی سزا نہ ہوگی۔ یہودی خوش گمانی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں چند دن تو جہنم میں جانا پڑے گا، باقی جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں،
ہمارے علاوہ یعنی ہماری قوم و نسل کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوتی، یعنی آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ہوگا یہ کہ جو دنیا میں کرم کرتا ہے وہ اچھی مخلوق کی شکل میں دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے وہ بری مخلوق بنا دیا جاتا ہے۔ وجہ دنیا میں یہی الٹ پھیر چل رہا ہے، آواگمن کا چکر ہے، اور آخرت یا حساب کتاب اور اللہ کے سامنے پیشی کا عقیدہ ان کو نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہے کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی پوری کر لینے کے بعد موت کے بعد ایک برزخی زندگی گزارتا ہے، جو مرنے سے لے کر کے قیامت تک کے زمانہ رہے گا۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ جیسے انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اٹھا دیا ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، ایسی موت گویا ایک قسم کی نیند میں چلا گیا، اور قیامت کے قریب اس کو اٹھا دیا جائے گا۔ وہ قیامت برپا ہوگی، اس وقت پھر میدان محشر برپا ہوگا، کی عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، جس نے اچھا کیا وہ اپنی بھلائی دیکھ لے گا۔ دنیا میں جو انسان نے کیا تھا سب کو وہاں موجود پائے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی اس نے کیا بالکل اس کے سامنے ہوگا، اور ایک ایک چیز کی جو ریل اس کے سامنے چلا دی جائے گی، اور سارے اعضاء انسان کی گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اچھے کام برے کام سب سامنے آ جائیں گے۔ پھر اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا جزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو بہرحال جو عقیدہ ہے اسلام کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، اس کو کافر تسلیم نہیں کرتے، کہتے جب ہماری مٹیاں ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ہو جائیں گی تو ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ہماری مٹیوں کو پھر سے کیسے جوڑا جائے گا، ہمارے اعضاء پھر سے کیسے بنائے جائیں گے۔ انہیں یہ تعجب نہیں ہوتا کہ دنیا میں اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا دیا، یہ زیادہ تعجب والی چیز ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ بنا دے، یہ زیادہ تعجب والی چیز ہے۔ چونکہ پہلی چیز ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، ایک ناپاک قطرہ ماں کے پیٹ میں جا کے 9 مہینے پرورش پا کر کے ایک جیتا جاگتا انسان بنا کے اللہ رب العزت دنیا میں بھیج دیتے ہیں، انسان کو تعجب نہیں ہوتا۔ وہی انسانیت کی روح جب نکال دی جاتی ہے اور وہ مٹی کے اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم پھر سے اس کو بنا دیں گے تو انسان تعجب کرتا ہے، یقین نہیں کرتا۔ بہرحال تو انسان یہ کافر یہ خیال کرتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اسلام نے اس عقیدے کو مختلف طریقے سے واضح کیا، اور اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام بعض انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے اس بات کو دنیا میں دکھلا بھی دیا کہ اللہ مرے ہوئے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ آج کا جو یہ واقعہ آ رہا ہے، اس واقعے کے اندر بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے 100 سال کے بعد دوبارہ جو ہے زندہ کیا، اور یہاں 2-3 چیزوں کو زندہ کرنے کی مثال ہے۔ واقعہ یہ ہے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک تفصیل جانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 برس پہلے بنی اسرائیل کے اندر بہت سخت بگاڑ آیا، یہود کے اندر، جس کی وجہ سے رب العزت نے ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا۔ امت محمدیہ کی تاریخ بنی اسرائیل کی تاریخ سے بہت میل کھاتی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں جتنا تذکرہ بنی اسرائیل کا علیہ السلام کا ان کی قوم کا فرماتے ہیں، اتنا تذکرہ کسی اور کا نہیں کیا۔ یہ اسی وجہ سے کہ امت محمدیہ اپنی اس تاریخ سے، جو بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے، اس کو پڑھ کر کے اپنے اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے جھانکے۔ چنانچہ یہ کہ بنی اسرائیل میں جب دینی بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ، اس وقت بخت نصر نامی بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے چڑھائی کی یہود و بنی اسرائیل کو، جو اس وقت کی قوم تھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہی مذہب صحیح تھا، ان کو اجاڑا، اور اجاڑ کر کے ان کے لوگوں کو غلام بنا کر کے لے گیا، اور شہروں کو اجاڑ دیا، بستیوں کو پلٹ دیا، اور اس طریقے سے اجاڑ دیا کہ بعض بستیوں کا نام و نشان بھی باقی بچا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے پیغمبر تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو بھی غلام بنا کے لے گیا۔ اور ایک عرصے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے چھوٹے تو جب آئے واپس تو دیکھا کہ یروشلم والی بستی ایک دم ویران ہو چکی، اور وہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی، پہلے گر گئیں، دیواریں اس کے اوپر سے گر گئیں،
مکین بچا، نہ مکان بچا، نہ وہاں کوئی آبادی بچی، اور کوئی بھی وہاں پر زندہ نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے گزرتے ہوئے، حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں کئی نام ہیں۔ اکثر صحابہ کرام نے اس آیت میں جو تذکرہ ہے کہ آپ نے کیا اس شخص کا تذکرہ نہیں سنا جو ایک بستی سے گزر رہا تھا اور بستی کا منظر اس نے دیکھا تو اس نے اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ اللہ آپ یقیناً مرنے کے بعد چیزوں کو زندہ کریں گے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے آپ زندہ کریں گے، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جب اس نے سوال تعجب سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اس کو ہی موت دے دی، تعجب کرنے والے شخص کو ہی موت دے دی۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے یا حضرت حزقیل ہے یا حضرت ارمیہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں بہت سے نام آئے ہیں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے نام پر زیادہ اتفاق ہے، اس لیے انہی کا نام یہاں ذکر کیا گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو اس بستی سے گزرے تو انہوں نے تعجب سے کہا اللہ اس بستی کو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ جو سوال ہے کہ اللہ اس بستی کو اجاڑ دیا گیا، بستی مردہ ہو گئی، اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ سوال کوئی انکار کے لیے یا یقین کمی کی وجہ سے نہیں تھا یا ایمان میں کوئی نقص، نعوذ باللہ۔ یہ سوال تو ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں اولاد دے دیجئے جو ہماری وارث بن جائے۔ اولاد بڑھاپے تک نہیں ہوئی تھی، بال پک چکے تھے، بیوی بانجھ تھی، جب جوانی میں اولاد نہ ہوئی تو بڑھاپے میں کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، بڑھاپے کی دعا سنی اور فرشتہ آیا، خوشخبری دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا خوشخبری لو تمہارے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو انہیں تعجب ہوا، انہوں نے یہی سوال کیا، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ کہ یہ سوال میرے اولاد کیسے ہوگی جبکہ خود ہی وہ سوال کر رہے ہیں، خود ہی اللہ سے مانگا ہے، خود ہی ان کو یقین ہے اللہ سے، تو پھر کیسے؟ یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے قدرت پر نعوذ باللہ شک ہے، یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ انسان حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت تو سب کچھ ہے، لیکن اس قدرت کا ظہور کس شکل میں ہوگا اس پر تعجب انسان کو ہوتا ہے، اس تعجب کی وجہ سے سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سوال کیفیت کا ہوتا ہے، یقین میں کمی کا نہیں ہوتا، یہ سوال اللہ کی قدرت کی مختلف شکلوں میں سے کس شکل میں قدرت ظاہر ہوگی یہ سوال ہوتا ہے، نہ کہ قدرت ہے اللہ کی یا نہیں ہے، اس پر سوال نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی سوال انہوں نے کیا، پیغمبر ظاہر ہے کیسے ہی سوال کر سکتے ہیں، اللہ کو ان کو تو کامل درجے کا یقین ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا، اے اللہ آپ ہر طریقے سے زندہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، تو کیفیت کیا بنے گی؟ کیا آپ اس کو زندہ اسی میں روح ڈال دیں گے، نئی مخلوق پیدا کریں گے، یا جو ہے اس کو کیسے آباد کریں گے، فرشتہ اس پہ لگائیں گے، فرشتہ آ کر کے اس کو درست کرے گا، یا آپ کا ایک ارشاد ہوگا کافی ہوگا، یا کیا شکل بنے گی؟ اس قسم کے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، اللہ یہ اجڑی ہوئی بستی، یہاں کے مرے ہوئے لوگ، اس کو کیسے آباد کیا جائے گا، یہاں کے لوگ کیسے زندہ ہوں گے، قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا تو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے سوال وہ سوچ ہی رہے تھے اور ذہن میں ان کے یہ سوال آ ہی رہا تھا، اللہ نے ان کو بھی موت دی، ان کے ساتھ زیادہ سفر، کھانا پینا، سامان کھانے پینے کا تھا وہ بھی موجود تھا، وہ سرانے رکھا رہا اور موت آ گئی۔ جس سواری پہ وہ سوار تھے وہاں پر گھوڑوں کی سواری کی طرح بہت اچھے اچھے حمار اور گدھے ہوتے ہیں، ہندوستان کے لوگوں نے ایسے گدھے دیکھے بھی نہ ہوں گے جس پر وہ سواری کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سواری میں بھی ایک گدھے کا ذکر آتا ہے، ہم جب سنتے ہیں تو گدھے کے لفظ سے یہ ہوتا ہے کہ نبی کی سواری گدھا، لیکن وہ گدھا عرب کا گدھا ہوتا ہے جو گھوڑے سے بھی اچھا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں لفظ کے سن کے بچکتے ہیں، حالانکہ وہ حمار وہاں کے بڑے عالی شان ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو گدھا تھا اس کو بھی اللہ نے موت دے دی، تو عزیر علیہ السلام بھی موت کی نیند سو گئے، کھانا سرانے رکھا رہا، اور گدھے کی بھی جو ہڈیاں پسلیاں برابر ہو گئیں۔ 100 سال تک اللہ رب العزت نے، قرآن کریم کا یہ بیان ہے کہ 100 سال ہم نے ان کو موت کے گھاٹ اتارے رکھا، موت کے منہ میں رہے، 100 سال تک روح ان کے جسم سے جدا رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل موت دے دی۔ گدھے کا تو حشر یہ ہوا
کہ گوشت الگ ہو گیا، جو کئی سالوں کے بعد جو ایک لاش کا حشر ہوتا ہے وہی حشر گدھے کا ہوا کہ گوشت سڑ گیا، جسم ہڈیوں سے الگ ہو گیا، ہڈیاں سفید ہو گئی، ہڈیاں چورا ہو گئی، گدھے کا نام و نشان مٹنے لگا، بس ایک ڈھانچہ سا ہلکا سا ہڈیوں کا الگ الگ سفید ہڈیاں چورا کی شکل میں ایک جگہ رہ گئیں۔ اور عزیر علیہ السلام کا حال یہ ہوا کہ وہ نیند کا صرف سوتے رہے، ان کے جسم میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوا۔ انبیاء نبی تھے اور نبی کے جسم کو یوں بھی مٹی نہیں کھایا کرتی، انبیاء اور شہداء کے جسم ویسے ہی محفوظ رہتے ہیں، 100 سال ہونے پر بھی ان کے جسم میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کھانا جو تھا اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ کھانا تازہ کا تازہ رہا۔ آگے 100 سال کے اندر کیسے کیسے زمانے گزرے ہوں، گرمی سردی اور برسات اور کیسے کیسے کھانا صبح کا شام کو سڑ جاتا ہے، لیکن وہ کھانا اسی طرح تازہ رہا۔ 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب کے لیے ان کو زندہ کیا۔ جب عزیر علیہ السلام کی جسم میں دوبارہ جان پڑی اور حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بستی آباد ہے اور یہ بھی دیکھا کہ کھانا ہمارا اسی طرح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا عزیر تم کتنے دن موت کے مرحلے سے گزرے ہو، کتنا وقفہ ہوا ہوگا تمہیں ہوئے اور دوبارہ تم کو زندہ کیا گیا؟ تو آتی روایتوں میں کہ وہ دوپہر کا وقت تھا جس وقت وہ سوال کر سوچ رہے تھے کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا، اور اللہ نے ان کو موت دے دی۔ تو وہ چاشت کا ٹائم تھا، آج کل کے حساب سے 10-11 بجا رہا ہوگا، اور جس وقت اللہ نے ان کو زندہ کیا تو وہ غروب سے پہلے کا سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے تو یہ ہمارا ایک دن ہو گیا تقریباً ہمیں آرام کرتے ہوئے۔ کہا کہ ہمیں ایک دن موت کس میں ہم رہے ہیں، ایک دن آپ نے ہمیں موت کی نیند سلایا ہے، یا ایک دن بھی نہیں ہوا کیونکہ سورج تو ڈوبا ہی نہیں ہے، اور صبح کے بعد ہم کو جو ہے موت آئی تھی، لہٰذا ایک دن نہیں ہوا، تو ایک دن یا ایک دن سے کم وقت گزرا ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو تمہارا اندازہ صحیح نہیں ہے، تمہارا خیال صحیح نہیں ہے، پورے 100 سال بیت چکے ہیں۔ اب تمہیں تعجب کہ ہمارا جسم میں تو ویسے ہی ہے اور ہمارے جسم میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس سے تعجب کرو، تمہارے کھانے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے، تم صحیح ہو، تمہارا کھانا بھی ویسے ہی صحیح ہے، تو تمہارا کھانا جیسی 100 سال تک جیسے صحیح رہ سکتا ہے، ہم انبیاء کے جسموں کو بھی ایسی صحیح سالی میں رکھا کرتے ہیں۔ رہنے کے بعد کہ 100 سال ہو گئے، اس کی کیا دلیل علامت؟ تو ذرا گدھے کو دیکھ لو، گدھے کے جو ہے نام و نشان صرف ہڈیوں کے چورے کی شکل میں جو ایک لمبے عرصے کے بعد لاش کا حشر ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب تم کو تمہارا سوال کا جواب چاہیے کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ ہم نے تو ایسے ہی زندہ کر دیا کہ جیسے سویا ہوا ایک دم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب قبروں سے اٹھے گا تو جو نیک بندے ہوں گے وہ ایسے ہی اٹھیں گے گویا وہ سوئے ہوئے تھے، چاہے جتنا لمبا زمانہ گزر گیا ہو قبر کے اندر، وہ اگر نیک بندے ہوں گے تو وہ ایسے اٹھیں گے جو یا سو رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں آواز دی گئی، فرشتے نے کہا اٹھو، چلو تمہارے حساب کتاب تمہارے میدان محشر کی طرف چلو، اب تمہارے لیے جنت میں جانے کا وقت آ گیا۔ وہ اٹھیں گے تو میٹھی نیند کے ساتھ وہ اٹھیں گے، ایسے عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسے یہ نیک بندوں کو قبر میں پتہ بھی نہیں چلے گا، آرام کی نیند وہ سوتے رہیں گے۔ اور رب العزت نے کہا کہ ہم کیسے زندہ کریں گے باقی مخلوق، اس کو بھی دیکھ لو۔ چنانچہ گدھے کو ان کے سامنے سے دیا، اس کی صورت یہ بنائی، اللہ رب العزت نے کہا دیکھو تم کو بھی قیامت والوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اور گدھے کو بھی قیامت والوں کے لیے ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ دونوں نمونے تمہارے لوگوں کے سامنے آ جائیں اور کتاب ہدایت کے اندر لوگ واقعے کو پڑھ کر کے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا کہ دنیا میں اللہ نے ایسے نمونے رکھے ہیں۔ آگے بھی جو مثال آئے گی کل کی آیت میں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ پرندوں کو، کچھ جو ہے جانوروں کو جو ہے قیمہ بنانے کے بعد پھر سے ان کو زندہ کرنے کا نمونہ لایا ہے۔ یہاں پر گدھے کو زندہ کرنے کا نمونہ یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں ایک نشانی دکھلاتے ہیں کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ دیکھو گدھے کی ہڈیوں کو، چنانچہ گدھے کی ہڈیاں جوڑنا شروع ہوئی۔ عزیر علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، پھر ان ہڈیوں میں گوشت چڑھنا شروع ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ بھی دیکھا۔ پھر جب وہ ڈھانچہ بن کر کے تیار ہوا تو اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈال دی، جب روح ڈال دی تو وہ جھرجھری مارتا ہوا گدھا کھڑا ہو گیا، کہا کہ قیامت کے دن ہم تمام چرند پرند اور حیوانوں، انسانوں، جناتوں کو اسی طریقے سے ان کے جسموں کو ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ عزیر علیہ
السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس چیز کا ہمیں یقین تھا لیکن مشاہدہ نہیں تھا، یقین تھا لیکن مشاہدے کی وجہ سے جو دل کو زیادہ اطمینان ہوتا ہے، ایمان تو تھا، اطمینان شکل مشاہدے سے جو پیدا ہوتی ہے وہ اب پیدا ہوئی، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کر لیا۔ اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہی تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ اماں سے کہے اماں روٹی کیسے بناتی ہیں، حالانکہ بچہ دو ماں کی پکائی ہوئی روٹی کھا رہا ہوتا ہے لیکن اسے دفعہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا ہے کہ کیسے اس کو گول کرتی ہیں، وہ کیسے آٹا گوندتی ہیں، کیسے توے پر ڈالتی ہیں اور کیسے اس کو سینکتی ہیں۔ تو اگر بچہ یہ سوال کرے اماں مجھے روٹی بنا کر دکھلائیے، ہم دیکھیں تو آپ ذرا بناتی کیسے ہیں، حالانکہ اسے یقین پورا ہوتا ہے۔ یہی حال ہے یہاں پر بھی کہ یقین پورا تھا عزیر علیہ السلام کو لیکن دیکھا نہیں تھا، ایک چیز دیکھی نہیں تھی۔ دیکھ کر کے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ بغیر دیکھے نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے ان کو دکھا بھی دیا کہ دیکھو ایسے ہوتا ہے، ایسے مردوں کو ہم زندہ کریں گے۔ تو اس سے ایک نمونہ سامنے آیا اور اسلام کی عقیدے کی تائید ہوئی۔ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ مردوں کو زندہ کریں گے قیامت میں، کیسے زندہ کریں گے اس کی ایک مثال آج کی آیت میں دنیا ہی اللہ نے جو دکھائی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ آیتوں میں ذکر کی گئی ہے۔ ترجمہ ہے او الذی مر علی قریہ، اے نبی جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مذاکرے کا واقعہ سنا، کیا آپ نے اسی طرح اس شخص کا واقعہ بھی سنا ہے مر علی قریۃ، جو ایک بستی پہ گزر رہا تھا، وہ شخص ایک بستی سے گزر رہا تھا، وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص کا نام تو قرآن نے نہیں ذکر کیا، حدیث میں بھی بہت پختہ تائید نہیں ہے، البتہ مفسرین نے کچھ تاریخی حوالوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کے نام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس بستی کی کیفیت یہ تھی وہ اپنے چھتوں کے گری پڑی تھی، یعنی پہلے چھتیں گر گئیں اور چھتوں کے اوپر سے دیواریں اس کے اوپر آ گئیں تو وہ چھت بل گری پڑی تھی بستی۔ وہ بستی کون تھی؟ یہ بھی مفسرین نے تاریخی حوالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ یروشلم کی بستی تھی جو ویران ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی اللہ بعد موتہا، تو حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرتے ہوئے فرما رہے تھے، کہنے لگے اپنے جی میں کہا انا یحیی ہذہ اللہ، اس بستی کو اللہ اس کے اس طرح ویران ہو جانے کے بعد اور یہاں کے مکان کے مکینوں کے مر جانے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کھڑا کرے گا، کیسے اس کو دوبارہ آباد کرے گا، کیا شکل ہوگی؟ یہ ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے انہی کو موت دے دی، مئۃ عام 100 سال تک، 100 برس پڑے سوتے رہے، ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد ان کو اٹھایا۔ وہ سمجھ نہیں سکے کہ ہم کتنے دن موت کے ساتھ یہاں پڑے رہے۔ قال لبثت، اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کم لبثت، کتنی دیر تم یہاں ٹھہرے رہے گے موت کی حالت میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وقت کو جو دیکھا شام کا وقت ہو گیا تھا، صبح جو ہے ان کو موت آئی تھی، کہنے لگے ایک دن مجھے موت کی حالت میں گزرا ہے، او بعض یوم، یا اس سے کم بھی، کیونکہ ابھی صبح نہیں، پورا دن بھی نہیں ہوا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ تم تو موت کی حالت میں رہے ہو مئۃ عام، 100 سال، پورے 100 برس تک جو ہے موت میں کے منہ میں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، اب تمہیں اگر تعجب ہے کہ تمہارے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو اس تعجب کے لیے دیکھو ذرا اپنے غذا کو، کھانا پینا جو تمہارے سرانے رہا ہے اس میں بھی تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا ملاحظہ کرو اپنے کھانے اور پینے کو، پانی کو، لم یتسنہ، وہ سڑا بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اور یہ کہ 100 سال بیت گئے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ گدھے کو بھی ہم نے موت، اس کا حشر دیکھو کیا بنا، اس کی لاش کیا ہو گئی۔ وانظر الی حمارک، ذرا دیکھو تم اپنے گدھے کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گدھے میں تصرف کر کے تمہیں مرنے کے بعد کیسے زندہ کر دیں گے، سب کو اس کا نمونہ دکھلائیں، اور اس لیے دکھلائیں تاکہ آپ بھی دیکھیں اور آپ کے حوالے سے سارے لوگوں کے لیے ایک نشانی سامنے آ جائے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تم کو اور تمہاری چیزوں کو، کھانے کو،
گدھے کو، ان کو لوگوں کے لیے علامت اور نمونہ اور مثال بنا دے، ہدایت کے لیے سامان بنا دے۔ وانظر الی العظام، اب ذرا دیکھو گدھے کی ہڈیوں کو، کیف ننشدها، کیسے ہم ان ہڈیوں کا جوڑ بناتے ہیں، ان ہڈیوں کو ہم کیسے جوڑ رہے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ہم ان ہڈیوں پہ گوشت پہنا دیتے ہیں، ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ فلما تبین له، چنانچہ جب انہوں نے اس بات کو دیکھ لیا، جب ان پر یہ حال کھل گیا، لما تبین له، جب علیہ السلام کے سامنے گدھے کا یہ پورا حال کھلا اور دیکھا کہ وہ جیتا جاگتا ایک جانور پھر سے تیار ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں تو جانتا ہی تھا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ یقین تو تھا ہی لیکن مشاہدہ نہیں تھا، آج مشاہدہ حاصل ہو گیا، اس سے یقین میں اور پختگی پیدا ہو گئی۔